تو نہیں کیا جو سالک راستے سے مردود ہو جاتا ہے یا محدود ہو جاتا ہے وہ اکثر میں آئیں گے یا قلیل میں؟ ایک جیسے کہ ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات بیان کیے، ایک داہنے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک آگے بڑھنے والے۔ والسابقون سابقون اولئک المقربون۔ تو یہ لوگ جو ایمان لیا ہے لیکن صحیح نہیں کری اس کو پہچاننے کی، ٹھیک ہے، اور وہ سالک جسے سلوک میں قدم رکھا لیکن وہ وہاں تک صحیح نہیں کری، اس نے صحیح کیا لیکن پہنچ نہیں سکا، تو وہ دانے ہاتھ والوں میں ہوگا۔ پہلے والا ایسا سمجھ میں بات، بائیں ہاتھ والوں میں کبھی نہیں ہوگا، وہ دانے ہاتھ والوں میں ہوگا۔ کوشش نہیں کی، ہاں، لیکن جس نے کوشش کی، پوری کوشش کی، صحیح کی، اور وہ پہنچ گیا تو وہ مقربون میں ہوگا۔ لیکن جو صحیح کرتا رہا مگر اس کی عمر نے اس کو مہلت نہیں دی، وہ سابقون میں ہی ہوگا۔ واہ واہ واہ، مقربون میں وہی تو پہنچ گیا۔ جو کامیاب ہو ہاں ورنہ ہاں، بزرگ کہتے ہیں کہ عارف سے بڑا مقام واقف کا ہے، تو جو پہنچ گیا وہ واقف ہے، اور جس کو یہ شناخت ہو گئی کہ مجھے رب کو پہچاننا ہے اور میں پہچان رہا ہوں، وہ عارف ہو گیا۔ وہ عارف کا چاہے نچلا درجہ ہے لیکن وہ عارف ہو گیا، اور جب وہ عارف ہو گیا تو سابقون میں شامل ہو گیا۔ اب وہ بڑھ رہا ہے مگر اس کی عمر نے مہلت نہیں دی اس کو، یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھی نا، لیکن جس کو مہلت دے دی گئی اور وہ اختیار تک پہنچ گیا اور وہاں تک پہنچ گیا تو مقرب ہو گیا۔ یعنی جیسے سلوک میں جو گاڑیاں پیش آتی ہیں اور امتحانات آتے ہیں اس میں وقت بھی لگتا ہے اور پھنس بھی جاتا ہے۔ پھنس بھی جاتا ہے، اگر وہ پھنس بھی گیا، ایک بڑی بات یہ ہے کہ سالک کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ عنایت ہے کہ اگر وہ پھنس بھی جاتا ہے اور اس پھنسنے میں مارا جاتا ہے تو وہ میدان جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، غازی نہیں رہا، اب درجہ تو اس کا اور بڑھ گیا، کیوں؟ خدا کے راستے میں مارا گیا۔ پھنسنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نفس اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یا وہ اتنا علم نہیں رکھتا کہ نفس کی اور شیطان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ پاتا اور وہ مارا جاتا ہے، رک جاتا ہے وہ، تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے سلوک کی خاص پہچان یہ ہے کہ گناہ تو رکے گا نہیں، سمجھنے میری بات کو، جو نصیب میں لکھے ہیں گناہ کرتا رہے گا لیکن گناہ پہ اڑے گا نہیں، توبہ کرے گا اور پھر کوشش پوری طاقت سے یہ کرے گا کہ صادر نہ ہو دوبارہ۔ مجھ پر یہ سلوک کی خاص امتیاز ہے اور یہ اللہ کی ایک خاص اس کو توفیق ہوتی ہے، تو پھر وہ گناہ اس کا جو اس کی ترقی کا باعث بنتا ہے، اس کی تنزلی کا باعث نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہی معرفت رب کی ہے کہ گناہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، توبہ کے سبب۔ جب گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور گناہ نقصان ہی جب پہنچاتا ہے جب ہم رب کو نہیں پہچانتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی سالک ہے یا کوئی ولی ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں جو گناہ نہیں کرے وہی وہ ولی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ نبی کے مقام میں ظاہر کر رہے ہو تم تو اس کو،
اور نبی کے مقام میں داخل ہونے کی کوشش کرنا اللہ سری گمراہی ہے پھر یہ. ایسی گمراہی وہ تو، اور تم زبردستی کو کرنا چاہ رہے ہو. اللہ اس کو اس کے مقام سے ہی ہٹا رہے ہو. ہاں ہٹا رہے ہو اس کو، بھائی اس کا بندہ ہی رہن دو، اتنا ہی رہن دو اس کو جہاں پر ہو، اس کو کیا تم کو لگا نہیں سمجھو. محفوظ تو سمجھتا ہے کہ یہ اتنا مقرب ہو گیا ہے کہ یہ اب محفوظ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کا گناہ بھی ہے. ہاں جب محفوظ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، محفوظ ہونے سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ پڑے گا گناہ پر اڑے گا نہیں. یہ صادر ہو جائے تو وہ صادر ہو جائے تو ہو جائے، اڑے گا نہیں. اچھا حضرت پھر یہ جو آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توابین تو وہی ہوئے کہ جن سے سرزد ہوا تو گناہ کر کے وہ پھر تائب ہو گئے. یہاں متطہرین پھر اس سے کیا مراد ہوگی؟ اپنے باطن کو پاک کرنے والے، گناہ کے بعد اپنے باطن کو پاک کرنے والے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. پہلے پاک رکھنے والے جی. اور بعد میں پاک کرنے والے، سبحان اللہ. دونوں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ کیونکہ جس نے توبہ کری اس نے باطن پاک کیا اپنا، ٹھیک ہے. اور جو توبہ سے پہلے رکا رہا تو دونوں حالتیں بندے پر صادر ہیں، اور وہ دونوں سے محبت کرتا ہے. دونوں کا مقصد یہی ہے کہ پہلے تو گناہ سے رکا رہے، اور جب تقدیر کے مطابق گناہ صادر ہو جائے تو اس سے توبہ کر لے. واہ واہ واہ. تو گناہ گویا نقصان نہیں پہنچاتا بندے کے بالکل مقام نہیں. کو. اس حالت میں، اس حالت میں بالکل نقصان نہیں ہوتا گناہ کا. پھر شرمندہ جب شرمندہ ہو اور رکنے کی کوشش کرے، تقدیر الہی سے تو نہیں لڑتا، نہیں لڑ نہ کوئی اس بھی کی طاقت ہے. کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. ہاں ابھی نہیں سمجھ میں بات. واہ واہ. اب حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا کی. جب آثار ظاہر ہوئے عذاب کے تو آپ وہاں سے چل دیے، پہاڑی پہ پہنچ گئے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب قوم نے عذاب کو دیکھا کہ عذاب ظاہر ہو گیا تو انہوں نے جو ہے نا فوراً توبہ دلائیں کرنی شروع کر دی. اجماعی طور پر وہ توبہ کرنے لگے، حضرت یونس کو ڈھونڈنے لگے، کیا معافی مانگ لیتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کانٹے بچھا کے اپنے آپ کو کانٹوں پہ کھڑے کر لیے. ہے نا یہ واقعہ؟ اللہ نے عذاب ٹال دیا. حضرت یونس علیہ السلام سے ایک شخص ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، عذاب تو ٹل گیا. آپ نے جب یہ سنا تو پھر آپ اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، آپ جو تھے پہاڑ سے اتر کے سمندر پہ پہنچ گئے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، سمندر پہ پہنچ گئے. سمندر پہ پہنچنے پہ کیا ہوا، آزمائش میں آ گئے. پھر آپ کشتی میں سوار ہو گئے، وہ ساری کشتیاں صحیح چلنے لگی، آپ کی کشتی ڈولنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کشتی بھنور کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے ایسے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور ہم میں موجود ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ میں ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کا تو چہرہ اتنا نورانی، اتنا پر نور چہرہ آپ کا، آپ تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا نہیں. پھر قرآن نکالا گیا، وہ آپ کا ہی نام نکلا. بات صادر ہو چکی تھی نا کہ اب کیا ہونا ہے. حالانکہ وہ تو گناہ سے پاک ہے. گناہ سے پاک ہے لیکن آزمائش ہے. ایک مچھلی کو حکم ہوا جب یہ پانی میں ڈالے گئے تو ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو نکل دو. اس مچھلی نے کہا اے میرے رب مجھے معاف فرما، میں اتنی بڑی امانت کی کیسے وہ مستحق ہو سکتی ہیں، اور میری قوت سے باہر ہے یہ بات. پھر دوسری مچھلی کو حکم ہوا، تو اس نے کہا اے میرے رب اگر تم مجھے یہ ذمہ داری دیتا ہے تو اس کی توفیق عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما. اگر تو یہ سمجھتا ہے میں ذمہ داری کے قابل ہوں تو میں کر لیتی ہوں، لیکن توفیق تیری ہوگی. واہ واہ واہ. حکم ہوا کہ ہاں کر لو. آپ کو منہ میں لے لیا.
پھر جب آپ کو 40 دن کے بعد باہر نکالا، اور خوبی کی بات یہ رہی کہ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں کہ آپ نے تمام آبی مخلوق کی تسبیحات سنی، اور آپ کی تسبیح مخلوق سنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل میں ڈال کے ساری کائنات کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم مشکل میں آؤ تو کیسے نکل سکتے ہو، یہ دعا ہے تمہارے لیے۔ یعنی کہ آپ 3 اندھیروں میں تھے، ظلمات کے 3 پردے تھے آپ پر، ایک سمندر کا، ایک مچھلی کا، اور ایک اس کا اپنا اندر کا اندھیرا۔ لیکن اللہ نے اس کو پھر روشن کیا اور آپ کو باہر نکالا، اور وہ سارا واقعہ پھر ہوا۔ پھر آپ اپنی قوم کی طرف جب چلے تو راستے میں ایک چرواہا مل گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو آپ بالکل ایسے ہو گئے تھے جب پانی سے نکلے تھے اس مچھلی سے کہ جیسے کہ کسی پرندے کے پر نوچ دو وہ کیسا ہو جاتا ہے، بالکل ایسی حالت کیا۔ تو جب چرواہا ملا آپ کو تو آپ نے اس کو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم یونس کو جانتے ہو اور یونس کی قوم کو؟ ارے اس نے کہا ہم تو حضرت یونس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ان کی قوم ان کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرے۔ ہم نے تو ایک بہت بڑی برکت اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، اور جب سے وہ گئے جب سے ہماری برکت اٹھ گئی ہے، خیر اٹھ گئی ہے، ہم تو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تھوڑا سا مجھے دودھ دو گے؟ اس نے کہا حضرت میری بھیڑوں میں دودھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ جو بھیڑ ہے جو سب سے مردار سی بھیڑ تھی اس کو لاؤ، وہ لے کر آئے۔ اس نے لا کے کھڑی کر دی کہ حضرت یہ، آپ نے ان کو ہاتھ لگا کے دودھ سے بھر گئے، اور وہ آپ نے دودھ چویا اور خود بھی پیا اور اس کو بھی پلایا۔ اب چرواہے سے آپ نے فرمایا کہ میں یونس ہوں۔ اب تو اس کو تو یقین ہو گیا بالکل کہ آپ یونس ہیں۔ اس نے کہا آپ قوم میں چلیں، آپ نے کہا نہیں، ابھی پہلے بھیڑ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس قوم میں اور ان کو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ بھیڑ، آپ نے فرمایا یہ میری گواہی دے، کیونکہ گواہی دینی تھی نا، وہاں پہ چاہیے تھی۔ اس بھیڑ نے آپ کی گواہی دی اور وہ قوم آپ کو۔ تو مقصد یہ کہ ذرا سی کیا بات ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ اگر آپ پہاڑ سے اتر کے اپنی قوم کی طرف آتے تو اللہ جب بھی تھا، لیکن آپ اتر گئے اتنی سی بات پر۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمال بات یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ہی آزمائش میں ڈالا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے، ان پر اور زیادہ فضل کرے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو سمندر کی مخلوق کی تصویر نہیں پتہ چلتی کیا تھی۔ اس آزمائش تکلیف میں مکاشفات اور عطائیں چل رہی ہیں، عطائیں چل رہی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا مزے کی بات ہے، کمال بات یہ ہے کہ آپ وہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو پاک ہے، یعنی کہ یہ تو پاک ہے انت کا مقصد یہ ہے کہ مشاہدے میں ہے یہاں بھی۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ۔ یہ عطا کی کمال بات یہ ہے کہ وہاں بھی مشاہدے میں ہے موجود۔ سبحان اللہ۔ انت کتاب واہ، بالکل مخاطب کا چیز ہے سامنے۔ بالکل مخاطب ہے۔ یہ اسی بات کا نام آزمائش ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ عذاب ہو تو اس سے محجوب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ،
واہ 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 حضرت اتنا قرب میں رہنے کے باوجود بھی آزمائش میں مبتلا آزمائش ہوگا. میں آ گئی. یہی بات سلوک کی ہے اللہ 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 اکبر کہ ایک عاصی ایک عام آدمی کی کیا حیثیت ہے. اللہ تو چاہے کتنا بڑا صالح ہو کتنا بڑا ولی ہو. واہ 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 واہ. یہ واقعہ جو ہے اگر آج دیکھا جائے تو اہل سلوک کے لیے ایک مشعل راہ ہے. مشعل راہ ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ آزمائش میں آنے کے بعد بھی اپنے ہی رب کو یاد کر ہائے ہائے ہائے. اور اس کو ایسے ہی دیکھ جیسے حضرت یونس دیکھ رہے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات. اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھ انی کنتو من الظالمین کہ میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی ظلمت میں ہوں, میں ہی اندھیرے میں ہوں, میں غفلت میں ہوں. اللہ یہ بات ثابت کر دیتی ہے اس بات کو کہ جب تو اپنا قصور تسلیم کر لیتا ہے تو آزمائش میں بھی عنایت بڑھ جاتی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آئی نا سمجھ میں بات. نعمتوں کی کمی جو ہے نا وہ اس کی ناراضگی نہیں ہے. اس کی ناراضگی ہی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تجھ سے اپنے آپ کو اپنی یاد سے غافل کر دے, اپنے آپ سے دور کر دے. کیونکہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کے منہ سے اپنا نام بھی نہیں سننا چاہتا. اوئے ہائے. اور نعمت اس لیے دیتا ہے کہ اس کی حیثیت مکھی کے پر بھی برابر بھی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب یہ تو سب کی اپنی اپنی سوچ ہے نا. واہ واہ. اس کا مولانا جی کو بولا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو پریشانی میں ڈالنا ہے. ہاں وہ دیے چلے جائے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں اچھا تمہارے پاس کتنا ہی مال آتا جائے, تم نے کھانا کیا؟ واہ واہ واہ. صرف 2 روٹی. اور پہننا کیا ہے؟ ایک لباس. ایک لباس. اور کفن کیا ہے؟ ایک لباس. جھگڑا ختم ہوا تو پھر تیری مالداری کس کام کی رہے گی؟ ہائے ہائے. اگر تو ننگا ہوتا رب کے ساتھ ہوتا تو تیرے میں کیا کمی تھی؟ واہ 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 سبحان اللہ. اور اب تو محل میں مگر رب نہیں ہے, تیرے میں کیا ہے؟ اوئے ہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات میں سے معراج کی ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ تعداد جنت میں غریبوں کی دیکھی. گناہ جو ہے وہ مال سے نہیں ہوتی, وہ دل سے ہے. مقصد یہ کہ اگر دل تیرا مال و متع سے خالی ہے مگر مال و متع تیرے پاس ہے اور اس حالت میں بھی تو اپنے رب کی طرف ہی ہے تو پھر ایک جیسا یہ معاملہ. اب مال و متع ہم جو اکٹھا کرتے ہیں وہ تو صرف اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور یہ خواہش ہے ہماری ہے. اور خواہش اگر ہمیں قارون کا خزانہ اور خضر کی عمر مل جائے تو بھی پوری نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھے, اپنی خواہش کے مطابق رکھے. مال دولت اکٹھا کرنا آنا جانا یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ اس کی ممانعت ہے. جس چیز کی شریعت نے ممانعت نہیں کری اس کی کوئی ممانعت نہیں کر سکتا. لیکن تیری جیب مال سے بھری ہوئی ہو, تیرا دل مال سے خالی ہو. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. واہ 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 واہ. تو پھر بات ہے کمال بات ہے بالکل. کیا بات. سبحان اور اللہ. اصل سلوک وہی ہوتا ہے پھر. تصوف کا نقطہ ہے یہ, بہت ہاں. اہم نقطہ ہے. سبحان اللہ. اب پتہ چلتا ہے کہ تجھے رب سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے. ہائے. تو بات یہی ہے ساری کہ ہم سبحان ہر چیز کو الٹا سمجھتا ہے. ہم ننگے رہنے کو فقیری سمجھتے ہیں, وہی ننگا پروا سے بیچارہ فقیر ہے. واہ واہ. ایسی بات نہیں ہے. جس چیز کی شریعت نے ممانعت نہیں کری اس کی کوئی ممانعت نہیں کر سکتا.